نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقم الحوت وهو مليم. یہ ایک قرآن میں آیت ہے کہ جب یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم سے بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر وہ طوفان آیا اور پھر ان لوگ نے لاٹری کی کہ کون ہے ہم میں سے جو کہ جس کے اوپر یہ عطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. 3 بار لاٹری، تینوں بار یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا. انہوں نے بھی کہا کہ میں ہی ہوں مجرم اللہ کا. تو لاٹری کی کانسیپٹ ہے یہاں پہ، پرابیبلٹی بیسک. تو اب سوال یہ ہے کہ پرابیبلٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشنز آف پرابیبلٹی. اب انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 4-5 ڈیفینیشنز ہیں ویسٹ میں اینڈ دے آر آل رانگ. اور بہت ہی یعنی ایلیمنٹری وجہ سے رانگ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا سے انکار کیا تو انہوں نے غیب سے انکار کیا. جب غیب سے انکار کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں. جیسے پرابیبلٹی ہے. پرابیبلٹی از اے سچویشن ان وچ سم تھنگ ہیپنس بٹ سم تھنگ ایلس کوڈ ہیو ہیپنڈ. تو جو دوسری چیز جو ہو سکتی تھی وہ ان آبزرویبل ہے. تو جب ان آبزرویبل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ غیب ہے اور اس سے بھی ہمیں انکار ہے. تو اب پرابیبلٹی سمجھنے سے قاصر ہو گئے. چنانچہ ابھی تک کسی بھی کتاب میں آپ کو صحیح ڈیفینیشن پرابیبلٹی کا نہیں ملے گا. تو یہ بات، بنیادی بات جو ہے غیب سے انکار سے جو پرابلم پیدا ہوا ہے وہ بہت گہرے فلاز ہیں ویسٹرن نالج میں. اینڈ یہ بات اٹ سیمز ویری سرپرائزنگ کہ ہاؤ کین اٹ بی کہ ان لوگ نے اتنی ساری چیزیں ایجاد کر لیں، اتنے عقل مند ہیں، تو اتنی بنیادی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سم پیپل آر، یعنی یہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا، دا فادر آف وزڈم. تو وہ دنیاوی معاملات میں بہت عقل مند مانا جاتا تھا اور دین کے معاملے میں جہالت کا باپ مانا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بعض میدان میں جو دجال کی ڈسکرپشن آیا ہے کہ ایک آنکھ اس کی بڑی تیز ہوگی اور ایک آنکھ اندھا ہوگا. اسی طرح سے مٹیریلز کے معاملے میں ویسٹرن نالج جو ہے وہ بہت شارپ ہے اور ڈیپ ہے، اور جہاں تک جو غیب کا معاملہ ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں اس میں بالکل ہی پیدل ہے. تو briefly, the story of how West rejected religion is very important, kyunki the story which is told about this is کہ ان لوگوں نے جہالت اور توہم پرستی اور یہ سب چیزوں کو چھوڑا اور عقل اور سائنس اور انسانی ہمدردی کی قدروں کو اپنایا، تب ان کی ترقی ہوئی. تو یہ حقیقت نہیں ہے اس واقعے کی جو ہوا، بلکہ دین سے انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ ان کے جو دیندار لوگ تھے انہوں نے بہت سارے گڑبڑ غلط کام کیے. اوپر سے
دین کا بھی انہوں نے جو تصور پیش کیا وہ یہ رہبانیت کا تھا کہ دنیا چھوڑ دو اور شادیاں چھوڑ دو اور دولت چھوڑ دو، اور تو یہ اصل دین ہے. اور اگر وہ اس کو کر کے دکھا دیتے تو پھر بھی لوگ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی رہبانیت انہوں نے اپنے اوپر فرض کی، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، اور پھر اس کی شرائط کو پورا بھی نہیں کیا. تو جب انہوں نے ایسا کیا لیڈرز نے، تو عوام نے کہا کہ یہ دین تو غلط ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ خیر ہر آدمی اس کو ایڈمائر کرتا ہے کہ ہاں دنیا چھوڑ دو، ہمارے دین میں نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بڑی بات ہے، کوئی کر کے تو دکھائے. اگر کوئی کر کے دکھاتے تو پھر بھی دین کی عزت قائم رکھتی، مگر انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے اور کوئی اس کو کر نہیں سکتا. سب سے بڑے بڑے لیڈر تو انہوں نے کہا کہ دین ہی بیکار چیز ہے، یہ ایسے ہی منافقت کا نام ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے دین کو سے انکار کیا، اس وجہ سے نہیں کہ عقل آ گئی ان کو. تو مگر دین سے انکار کے بہت زبردست اثرات ہوئے جو ابھی تک باقی ہیں. اور اثرات یہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو سب لوگ ایمان اس پہ تھا، 100% عوام جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہاں عیسائیت صحیح ہے، اور سوائے یعنی اللہ اکا دکا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آسانی سے یعنی ہم لوگ سب دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور اس کے معنی کہ ہمیں کسی غیب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں صرف وہ چیز جس کو ہم گن سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس پہ ہم اعتبار کریں گے. اب ایسے کہ وہ دودھ کا جلا جو چھاچھ سے بھی گھبراتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اب سے ہم کسی چیز پہ، اب ہم نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے اللہ تعالیٰ سے، دین سے، دینداروں سے، تو اب ہم کسی چیز پہ اعتبار نہیں کریں گے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو ہم گن نہیں سکتے اور جس کو ہم چھو نہیں سکتے. سالڈ چیز صرف اسی پہ ہم اعتبار کریں گے. تو یہ ہوئی وجہ کہ انہوں نے کہا کہ بس فیکٹس اینڈ لاجک دس از ایوری تھنگ، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے سارے علم کے راستے ان کے مسدود ہو گئے، جس میں سے یعنی بہت سارے اثرات بہت ساری فیلڈز پہ ہوئے جو کہ ابھی بھی باقی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا کام پڑا ہوا ہے. سارا میدان خالی ہے، یعنی جو سارے کے سارے سوشل سائنسز ہیں ان کو جو انہوں نے کہا وہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور اس کے خلاف جو عقل کی باتیں ہیں وہ میدان میں لے کے آنا آج مسلمانوں کا کام ہے. تو اس میں یہ پرابیبلٹی کی باتیں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں جو ابھی ہارورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، سب بیکار ہیں، غلط باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو جہاں ہماری قرآن شروع ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو یعنی متقین وہ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر جو نظر نہیں آتا. اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے غیب سے انکار کرتے ہیں، کوئی بھی انآبزرویبل جو ہے اس کا ہمارے سائنس سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ ہم کسی اپنی تھیوری میں نہیں لائیں گے. تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ اب ہم نے کوائن فلپ کی، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فلپ آف کوائن میں ہیڈز آ گیا 50% پرابلٹی. اب اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اب اس کا ایک نیچرل انٹویٹو مطلب ہے، جیسے وہ لاٹس جو ڈرا کیے گئے جو یونس علیہ السلام کے، تو ایوری بڈی انڈرسٹوڈ کہ چانس ہے کوئی ہم میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ ہو سکتا ہے. دس از دا اسٹینڈرڈ انڈرسٹینڈنگ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی کہ سلیکٹ ہوئے یونس علیہ السلام مگر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. اب یہ بات آبزرویبل نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹائم میں واپس جا کے پھر سے ایکسپیریمنٹ کریں اور پھر سے دیکھیں کوئی اور سلیکٹ ہوا تب تو ہو جائے گا، ورنہ وہ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. کیا پتا ہمیں کہ کوئی اور ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ آبزرو نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہے، مگر یہ بھی غیب میں ہے. تو چونکہ انہوں نے غیب سے انکار کیا تو انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ یہ پرابیبلٹی کا ڈیفینیشن صحیح ہے. انہوں نے کہا بلکہ دس از پارٹ آف لاجیکل پازیٹیوزم کہ ایک جملے کا وہی مطلب ہے جو آبزرو کیا جا سکتا ہے، اگر آبزرو نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. چنانچہ مورالٹی کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی آبزرویبل امپلیکیشن نہیں ہے، اس لیے اس کو کچرے میں ڈال دو. تو اب پرابیبلٹی تو بہرحال ہے، اور
ویلڈ اور ویلیبل کانسیپٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آبزرویبل تو نہیں نظر آتی, تو اس کا دوسرا طریقہ یہ لیتے ہیں کہ ہم فریکوینسی تھیوری. اب فریکوینسی تھیوری بہت ہی عجیب تھیوری ہے, مگر دس از دا موسٹ کامن. 90% کتابیں میں آپ کو فریکوینسی تھیوری ڈیفینیشن ملے گا. کیا ہے فریکوینسی تھیوری؟ کہ اچھا پرابیبلٹی آف کوائنز از ہیڈز اف از 50%. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے انفینٹ نمبر آف ٹرائلز کریں گے تو ہاف آف دیم ول بی ہیڈز اینڈ ہاف ول بی ٹیل, یعنی کہ لمیٹنگ فریکوینسی آف آبزرویشنز. The number of heads you see divided by the total number of trials will converge to 50%. اب چونکہ وہ رینڈم ہے اس لیے کسی ایک پوائنٹ پہ کبھی بھی 50 ہوتی نہیں ہے, یعنی اسے تھوڑا سا کم ہوگی, تھوڑا زیادہ ہوگی. اور جو لا آف لارج نمبرز ہے بہت اہم, وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا ڈفرینس جو آبزرو فریکوینسی ہے اور جو ٹرو پرابلٹی ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو جیسے جیسے آپ انفینٹی کی طرف جائیں گے ویسے ویسے ڈفرینس بٹوین آبزروڈ فریکوینسی, تو یعنی اپراکسیمیٹلی جو آبزروڈ فریکوینسی ہوگی وہ پرابلٹی کے برابر ہوگی اگر ٹرائلز لارج ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پرابلٹی آخر ڈیفائن کیسے کریں. تو اس فریکوینسی تھیوری میں بے شمار مسئلے ہیں کہ ایک جو لمٹ ہے وہ تو آبزرویبل نہیں ہے. پھر ہم وہیں پھنس گئے کہ انفینٹ نمبر آف ٹرائلز تو ہم کر نہیں سکتے, صرف فائنائٹ کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کرو کہ ہم 1000 کریں گے یا 1 ملین کریں گے, تو اب اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو نمبر ہر بار جب ہم کریں گے تو نیا نمبر آئے گا. پہلے 1000 کیا, اس میں کوئی اور 52% آ جائے گا, دوسری بار کریں گے 49% آ جائے گا. کیسے ہم پتہ چلائیں کہ کون سی والی پرابلٹی ہے, یا پرابلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور تو دو باتیں ہیں. یا تو ہم کہیں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل ٹرائل ہے جس کو ہم مینٹلی امیجن کر رہے ہیں, تو پھر یہ وہی ان آبزرویبل ہو گیا. تو پھر ہم مینٹلی امیجن کریں تو ہم انفینٹ ٹرائلز بھی امیجن کر سکتے ہیں, اور مگر پھر ہمیں کوئی وہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ دوسری ہو سکتی تھی. تو اس لیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا آبزرویبلٹی کا. دوسرا جو ہے پاسبل پریکٹیکل کہ چلو ہم انفینٹ ٹرائل نہیں کریں گے, ہم 1000 کر لیں گے. تو اب ایشو یہ ہے کہ 2-3 مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ پرابیبلٹی از دا سیم فرام ٹرائل ٹو ٹرائل. یعنی جب ہم ہیڈ فلپ کرتے ہیں تو وہ کوائن کو میں ایک طرح سے رکھتا ہوں, کچھ طاقت سے اس کو اسپن کرتا ہوں. اب یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ کیسے ہم انشور کریں کہ سیم ہیں تاکہ وہ پرابیبلٹی سیم رہے. اگر ہم ایگزیکٹلی سیم میچ کریں گے تو پھر ایگزیکٹلی سیم آؤٹ کم آئے گی. اگر ہم اس میں تھوڑا سا فرق کریں گے تو کتنا فرق کریں کہ وہ, یہ سارے کوشچن جو ہیں یہ ان آنسریبل ہیں. اس کے بعد یہ چلو کسی طرح سے کر لیا کہ پرابیبلٹی سیم رہی, تو اب 1000 ٹرائلز میں ہم کہیں گے کہ اچھا جو ریزلٹ ہے وہ اپراکسیمیٹلی ایکول ٹو پرابیبلٹی ہوگی, مگر وہ اپراکسیمیشن کس لیول آف ایکوریسی کا ہے. تو اب اس کو اگر ہم یعنی پرابیبلٹی تھیوری اسٹڈی کرتے ہیں جیسے کہ ہم کریں گے, تو پتہ چلتا ہے کہ ود 95% پرابیبلٹی اٹ ول بی ود ان 2 اسٹینڈرڈ ایررز, جو کہ کم ہی ہیں, اسکوائر روٹ آف 1000 کے قریب ہے, پلس اور مائنس 1%. تو وہ نمبر ود 95% پرابیبلٹی ود بی کلوز. اور اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کلوزنس ہے یہ صرف پرابیبلسٹک ہے, ہم 100% سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنا کلوز ہوگا. تو مگر ہم لوگ یہاں پہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیفائن پرابیبلٹی, مگر لیول آف اپراکسیمیشن بھی پرابیبلٹی ہی کے ذریعے سے بتلایا جا سکتا ہے. تو اب یہ سرکولر ڈیفینیشن ہو گیا, کیونکہ پرابیبلٹی کو ڈیفائن کرنے کے وقت ہم پرابیبلٹی نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ بھی ایک انسالویبل پرابلم ہے کسی طرح سے, یعنی ہم اس اپراکسیمیشن کو بھی نہیں استعمال کر سکتے. تو بیسیکلی فریکوینسی تھیوری ڈز ناٹ ڈیفائن پرابیبلٹی ایٹ آل, کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ٹرائل میں کیا ہوا. اب جو انٹرسٹنگ, یعنی ہم یہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں کوائن فلپ کرتا ہوں تو اس ٹرائل میں پرابیبلٹی کیا ہے. تو اب جو فریکوینسی تھیوری وہ انفینٹ سیکوینس کی جو بات کرتی ہے, تو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ پہلے کتنے بھی ٹرائلز لے لیں اور ان کو جو بھی مرضی آ گئے,
فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک اچھا انفینٹ سیکوینس ہے، اس سے پہلے آپ 1000 ٹرائلز آف ہیڈز ڈال دیں پیور، اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا اس کی ایسمپٹاٹک پراپرٹیز پہ. وہ پروپورشن آف ہیڈز بھی سیم رہے گا ایسمپٹاٹیکلی، اور ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ سب انفینٹی میں سب سیم رہیں گی ایگزیکٹلی. اس لیے جو پہلی ٹرائل میں ہوا جو بھی ہو، ہیڈز آئے ٹیلز آئے، رینڈم ہو نان رینڈم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ پہلے 1000 ٹرائلز میں، بلکہ پہلے 50,000 ٹرائلز میں کیا ہوتا ہے، بلکہ پہلے ملین ٹرائلز میں کیا ہوتا ہے، اٹ میکس نو ڈفرنس، کیونکہ اٹس این ایسمپٹاٹک پراپرٹی. تو پہلے فائنائٹ سیگمنٹ میں کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ in practice frequency theory gives us no guidance about what is happening in any finite number of trials. So it's useless. پھر there are no events which can be repeated infinitely often. ہے ہی نہیں کوئی ایسے. اور پھر زیادہ تر ایونٹس تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم پرابیبلٹی، جیسے پرابیبلٹی آف ارتھکویک کیلکولیٹ کر رہے ہیں، تو اب اس کو تو ایک بار بھی نہیں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کی پرابیبلٹی کیسے پتہ چلائی جائے. ایک اور تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں پروپینسٹی تھیوری، پھر لاجیکل تھیوریز ہیں، پھر آبجیکٹیوسٹ تھیوریز ہیں، بہت ساری تھیوریز ہیں، مگر نن آف دیم ورک، سب میں سیریس پرابلمس ہیں. تو اب مگر جو دوسری تھیوری ہے، جو بیسیکلی اس وقت دو میجر تھیوریز ہیں، 90% فریکوینسی ہے، اس کے بعد 9% جو ہے وہ بیزین تھیوری ہے، اور پھر 1% باقی سب ہے. یعنی جو تو بیزین تھیوری جو ہے وہ دوسرا طریقہ ہے جو کہ بہت سارے پرابلمز جو فریکوینسی سے رائز کرتے ہیں وہ اس کو اوور کم کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ پرابیبلٹی از اے بلیف اباؤٹ واٹ مائٹ ہیپن. تو اب جب میں کوائن فلپ کر رہا ہوں تو پراپرٹی جو پرابیبلٹی ہے وہ کوائن میں نہیں ہے، وہ میرے دماغ میں ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا وہ ہیڈز آئے گا یا ٹیلز آئے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں جو ایک سٹینڈرڈ ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ کوائن فلپس میں تو ہمارے پاس ایک آبجیکٹیو پرابیبلٹی ہے 50-50، کیونکہ سیمیٹری سے فزیکل، اور اس میں سبجیکٹیو بھی ہو سکتی ہے. مگر بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ارتھکویک کا تذکرہ کیا میں نے، جیسے جو کامن ایگزامپل ہے وہ ہارس ریس ہے. اب ہارس ریس میں گھوڑے ہیں، اب کون جیتے گا، اس کی کیا پرابیبلٹی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹیو ایویلویشن نہیں ہو سکتا. مگر ہمیں خیال یہ ضرور ہے کہ پرابیبلٹیز ہوں گی اس میں، مگر وہ کیا ہیں، اس میں کوئی فریکوینسی بھی نہیں، اس کو بار بار ریس بھی نہیں رن کر سکتے. اگر ہر بار جب رن کریں گے تو نئے کنڈیشنز ہوں گے، نئے گھوڑے ہوں گے، ان کی عمر فرق ہوگی، یہ سب چیز. تو اس لیے جو ہے وہ انفینٹ ریپیٹیشنز کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو فریکوینسی تو ورک نہیں کرتی، آبجیکٹیو پرابیبلٹی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پہ مگر سبجیکٹیو پرابیبلٹی ورکس فائن، کہ ہاں اس پہ بیٹنگ ہوتی ہے، تو بیٹنگ میں لوگ آڈز ڈالتے ہیں کہ اس کی یہ پرابیبلٹی ہے، اس کی وہ پرابیبلٹی ہے. تو یعنی پرابیبلٹی ایک مینٹل فینومینا کے طور پہ یہاں پہ ہارس ریس میں نظر آتی ہے صاف. مسئلہ یہ ہے کہ بلیفس آر سبجیکٹو، تو پازیٹیوزم تو کہتا ہے کہ سبجیکٹو چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. تو اب ایک بہت زبردست آرگیومنٹ بریزینز نے نکالا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو بالکل ہی غلط ہے، مگر سب دنیا میں مشہور ہے، پھیلا ہوا ہے. اس کی بنیاد پہ بڑے بڑے محلات قائم ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. ساری کی ساری اکنامکس بھی اسی آرگیومنٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے. تو اس آرگیومنٹ کو میں اب ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ آرگیومنٹ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہم کوائن فلپ کو پرابیبلٹی ڈیفائن کر رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا فریکوینسی تھیوری بھی غلط ہے، اور پروپینسٹی تھیوری بھی غلط ہے، اور لاج ایپسٹیمک تھیوری بھی غلط ہے. تو اب آخر ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بلیف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بلیف تو تمہاری سبجیکٹیو ہے، تمہارے دماغ میں کیا ہے کس کو پتا، اس کو کیسے ہم آبزرو کیسے کریں، اس کو آبزرویبل بناؤ. میں کہتا ہوں کہ اچھا اب ویری انٹرسٹنگ آرگیومنٹ. میں کہتا ہوں کہ یو نو دا پرابیبلٹی آف اے کوائن فلپ. اب کوائن فلپ میں تو خیر تمہیں شاید پتہ بھی ہو، مگر ہم کہیں گے کہ یہ جو ہارس ریس ہے اس میں فلانا گھوڑے جیتے گا، اس کی پرابیبلٹی بھی تمہیں پتہ ہے. تم کہو کہ مجھے کیسے پتا، میں نے گھوڑوں کو جانتا ہوں. میں کہوں گا نہیں تمہیں پتہ ہے. اچھا تم کہو گے نہیں مجھے نہیں پتا ہے. میں کہتا ہوں اچھا میں پروو کرتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے. تو دس از دی آرگیومنٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو پروو کہ یو نو دا پرابیبلٹی دیٹ اے ہارس ول ون. فی الحال میں کوائنس کے لیے کر رہا ہوں، مگر آرگیومنٹ ورکس فار اینی تھنگ. چلو ہیڈز اینڈ ٹیلز. فرض کرو کہ کوائن بائسڈ ہے، تاکہ تھوڑا سا یعنی اس میں
انسرٹنٹی آ جائے گی کون سی چیز ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں 2 لاٹریز دیتا ہوں, 2 ٹکٹس ہیں, اور اسلامی بنانے کے لیے اس میں جیت کا یعنی ہار جیت نہیں, گیمبلنگ نہیں, دونوں صورت میں تم ہی جیتو گی. اب ایک لاٹری ہے L1, یہ $1 اور 0 ہے. تمہیں اگر ہیڈز آ گیا تو $1 مل جائیں گے, اور ٹیلز آ گئی تو 0 مل جائے گی. L1 یہ لاٹری ہے. L2 یہ ہے کہ 0 1, اگر ہیڈز آ گیا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا, ٹیلز آ گیا تو $1 لے گا. اب یہ دونوں لاٹری تمہارے سامنے ہے. اب چوائس, ریممبر یہ بیسک پرنسپل ہے پازیٹیوزم کا کہ آبزرویبل چیزوں کو کرنا ہے ہمیں. تو چوائس تو آبزرویبل ہے. اب تم چوز کرو یہ والی لوگے یا یہ والی لوگے. یو ہیو اونلی ون پاسبلٹی. تو اب جو بھی تم چوز کرو گے دیٹ ول ریویل وچ ون یو تھنک از مور لائکلی. اگر تم نے پہلی والی لے لی تو تمہیں ہیڈز زیادہ لائکلی لگ رہے ہیں, دوسری والی لے لی تو ٹیل زیادہ لائکلی لگ رہا ہے, اور اگر برابر ہے تو یو آر انڈیفرنٹ, یو ول ٹیک ایدر ون. اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس. اچھا تو لیٹ سپوز کہ تم اناؤنس کر دو کہ میں دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہوں, تاکہ ہمیں انڈیفرنس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایگزیکٹ. اگر تم انڈیفرنٹ ہو تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ تمہاری پرابیبلٹی 50% ہے. اگر انڈیفرنٹ نہیں ہو, فرض کرو تم نے کہ میری اس کی ترجیح ہے, تم نے L1 چوز کر لیا, تو وی نو کہ probability H is greater than T. Subjective probability, your mental probability of heads is greater than probability T, کیونکہ تم نے اس کو ترجیح دی. تو اب ہم کیا کریں, اب ہم تھوڑا سا پیمنٹ فار ٹیلز بڑھا دیتے ہیں. اب جو دوسرا چوائس ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ $, وہ تو تمہارا ہو گیا. اب دوسری چوائس ہے, ایک ہے $1 0 جو کہ ہیڈز میں $1 دے گا, اور دوسرا ہے جو ٹیلز آ گیا تو $2 دے گا تم کو. اب ان دونوں میں سے کون سے لوگی تم؟ تو اف یو آر انڈیفرنٹ کہ ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں, تو پھر اٹس کلیئر کہ 2 times یعنی وہ ایکسپیکٹڈ یوٹیلٹی ہوتی ہے, یعنی یور پے آف فرام دا لاٹری 2 از دا پرابیبلٹی آف ٹیلز ٹائمز 2. تو 2 times the probability of tails is equal to the probability of heads, 1 times the probability of heads, کیونکہ تم ان دونوں لاٹریز کو برابر مان رہی ہو. تو جب یہ ایکویژن ہے تو اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ since P of T plus P of H must equal 1, تو probability of tails 1/3 ہے, probability of heads 2/3 ہے. تو اس طرح سے چوائسز اوور لاٹریز سے ہم نے تمہاری سبجیکٹو پرابیبلٹی نکال لی. مگر اس طرح سے کوئی بھی آدمی اگر ریشنل ہے تو وہ چوائس کرے گا, اور گویا کہ ہر ریشنل آدمی کی پرابیبلٹی ہوتی ہے. اب ہم نے ثابت کر دیا کہ ایون دو یو مے تھنک یو ڈونٹ ہیو اے پرابیبلٹی, یو ایکچولی ڈو ہیو اے پرابیبلٹی, سبجیکٹو پرابیبلٹی. تو اس میں اس آرگیومنٹ میں ایک فلا ہے پاسبل, اور وہ فلا یہ ہے کہ اف یو سم ٹائمز یو چوز ون, سم ٹائمز یو چوز دی ادر, تمہاری چوائسیز میں کوئی کوہیرنس نہیں ہے, کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا, کوئی اس میں لاجک نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کریٹیکل آرگیومنٹ ہے جو دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, انکوہیرنٹ چوائسیز نہیں ہو سکتی ہیں تمہاری, انکنسسٹنٹ کانٹرڈکٹری چوائسیز. میں نے یہ آرگیومنٹ یہاں پہ دیا نہیں. فرض کرو کہ تم نے پہلے والی لاٹری میں L1 L2 میں L2 لے لیا, وچ شوز کہ probability of tails is bigger, ٹھیک ہے, اور دوسری لاٹری میں تم نے L1 لے لیا, حالانکہ تمہیں یعنی اب وہ $2 آفر کر رہا تھا ٹیل میں, تو اگر ٹیلز از بیٹر تو پھر یہ ڈبل ہی بیٹر ہو گئی. تو اب یہاں پہ 1 لینا ہیڈز میں از اسٹوپڈ, یعنی یو آر کانٹرڈکٹنگ یور سیلف. جو پہلی بات آپ نے پہلی لاٹری میں کہی وہ دوسری میں اس کی اپوزٹ کہہ رہے ہیں, تو یہ کانٹرڈکٹری ہے, یہ انکوہیرنٹ چوائس ہے. اب جو آرگیومنٹ ہے وہ بہت سمپل ہے, وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ ہم اس کو سوئچ کر دیں. اس چوائسز سے ہم نے پہلے L2 لیا پھر L1 لیا, تو اس میں ہمیں اگر ٹیلز آیا تو ہمیں 1 ملے گا, اور ہیڈز آیا تو ہمیں 1 ملے گا, ٹھیک ہے نا. یہ 2 لاٹریز میرے پاس ہیں. اب ہم اس کو سواپ کر لیں, ہم پہلی چوائس میں $1 0 لے لیں تو ہمیں ہیڈز میں 1 مل جائے گا, اور دوسری میں ہم L2 چوز کریں تو ٹیلز میں 2 مل جائے گا. تو ہر حالت میں میری سچویشن بیٹر ہے,
سمجھ گئے نا؟ یہ انکوہرنٹ چوائسز آر ڈومینیٹڈ. اگر میں دوسری طرح سے چوز کرتا تو مجھے رین ہوئی یعنی ہیڈز آیا تو بھی ہیڈز آیا تو مجھے 1 ملے گا دونوں سچویشن میں, اور ٹیلز آیا تو میری کوہرنٹ چوائس میں مجھے 2 ملے گا اور انکوہرنٹ چوائس میں 1 ملے گا. تو ہر حالت میں آئی ایم ورس آف. تو اس لیے نو ریشنل پرسن ول میک اے کانفلکٹنگ اور کانٹرڈکٹری چوائس. یہ تو بیسک آرگیومنٹ ہے. تو اس سے ہم نے ثابت کیا کہ آپ کو فورسفلی یو مسٹ میک کوہرنٹ چوائسز, اینڈ کوہرنٹ چوائسز مینس کہ یو ہیو اے پرابیبلٹی. اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو پرابیبلٹی معلوم ہے, مگر میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کو پرابیبلٹی معلوم ہے. اب یہ آرگیومنٹ نے ساری دنیا کو دھوکہ دے رکھا ہے. بالکل غلط آرگیومنٹ ہے. ہمارا دل بتلاتا ہے کہ یہ غلط ہے, مگر دماغ جو ہے وہ اس کو قابو کر لیتا ہے. اور nobody understands why this argument is wrong. بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ بہت سارا مقالات لکھے ہوئے ہیں, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں پرابلم کیا ہے آرگیومنٹ میں. تو پرابلم یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ رانگ کیوں ہے, پرابلم یہ ہے کہ وائی ڈڈ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اتنی معمولی سی غلطی کو نہیں پکڑ سکے. اور اس کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی وجہ سے ہے. جو ایشو یہ ہے, جو لاجیکل پازیٹیوسٹ تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ان آبزرویبل ہے اٹ میں ایگزسٹ. وہ یہ نہیں کہتے, انکار نہیں کرتے کہ اٹ میں ایگزسٹ, مگر اٹ ڈزنٹ میٹر. اس کے بارے میں تم جو مرضی ہے تھیوری بنا لو. چنانچہ جو ہم لوگ اپنی یوٹیلٹی تھیوری میں کہتے ہیں کہ بھائی پیپل ہیو یوٹیلٹی فنکشنز اور اس کو ہم میکسیمائز کرتے ہیں, تو ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے, یہ ان آبزرویبل ہے. ان آبزرویبل کے پاس ہم اپنی مرضی سے تھیوری بنا سکتے ہیں. اونلی تھنگ وچ میٹرز از کہ آؤٹ کم میچ کر جائے. تو اس لیے ان کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے تو کوئی یوٹیلٹی فنکشن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو ان آبزرویبل ہے, ہم فری ہے. اسی طرح سے تمہاری بلیفس جو ہے نا وہ فری ہیں, وہ ان آبزرویبل ہیں, اس لیے دے ڈونٹ میٹر. اب ہمیں پتہ ہے, ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں ہماری بلیفس ہیں, کچھ کسی چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہے, کسی چیز کے بارے میں میرے نہیں پتہ ہے. یہ کہ یہ ان آبزرویبل ہے, اس کے بارے میں جو مرضی آئے تھیوری بنا لو, یہ غلط بات ہے. مگر یہی بات ہے جو چل رہی ہے اور جس پہ اتنی بڑی یعنی اکنامکس چل رہی ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو ان آبزرویبل کے بارے میں. حالانکہ ان آبزرویبل از امپورٹنٹ اینڈ اٹ میٹرز. اور جو لوگ یؤمنون بالغیب ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, اور جو لوگ ینکرون بالغیب ہیں ان کو ان کے دماغ ہی سے یہ بات نکل گئی. چلو, تو دا نیچر آف دا آرگیومنٹ از کہ سپوز آئی آسک یو کہ واٹ از دا پرابیبلٹی آف رین ٹمارو. تم مجھ سے کہو گی کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے کیا پتا کیا پرابیبلٹی, آئی کین میک اے گیس, مگر آئی ڈونٹ نو. نہیں, یو نو, تمہیں پتا ہے کہ یہ 33% ہے کہ 35% ہے. نہیں بھائی, اتنا ایکوریٹلی تو میں نہیں کہہ سکتی. میں کہوں نہیں کہہ سکتی, آئی گیو یو اے لاٹری کہ جس میں 33% میں تمہیں فائدہ ہوگا اور 35 میں نقصان ہوگا, اینڈ یو ہیو ٹو میک اے چوائس. اچھا, اگر تم نے کوئی غلطی کی ادھر ادھر کی تو شوز یو آر ارریشنل. تم کون پسند کرے گا کہ میں بے وقوف ہوں کہیں تو تم کہو گے ٹھیک ہے میں بے وقوف نہیں ہوں, آئی میک کنسسٹنٹ چوائسز. مجھے یہ پتہ ہے تھوڑی بہت میں کیلکولیٹر پہ اپنا حساب لگا سکتی ہوں, آئی کین میک کوہرنٹ چوائسز. تو یہ آئی ڈونٹ نو کا آنسر جو ہے نا, اٹ از ناٹ الاؤڈ. تو ہم ان آبزرویبل بلیف کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایکشن سے. ہم کہتے ہیں کہ جو آبزرویبل ہے وہ میٹر کرتا ہے, جو ان آبزرویبل وہ نہیں میٹر کرتا ہے. حالانکہ اٹس ایگزیکٹلی اپوزٹ. تو دس از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا ریویلڈ پریفرنس آرگیومنٹ جو اکنامکس میں کیا گیا اس کی جگہ پہ, کہ ہمارے دل میں کس چیز کی کتنی چاہت ہے. یہ بات ان آبزرویبل ہے. اب جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوری ون ہیز اے یوٹیلٹی فنکشن. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا جو ہے وہ ہم چوائسز کرواتے ہیں آپ سے. اب آپ کے سامنے چوائس, آپ لیں یا نہ لیں, یا جو چیز آپ چوز کریں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر چوائسز آپ کی کنسسٹنٹ اور کوہیرنٹ ہیں تو دین اٹ شوز کہ یو ہیو یوٹیلٹی فنکشن.
تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ ہے. تو اس میں بس وہی ایک پرابلم آتا ہے کہ اگر کانفلکٹنگ چوائسیز ہوں تو پھر یوٹیلیٹی فنکشن ڈزنٹ ایگزسٹ، بلیفس ڈونٹ ایگزسٹ. مگر وہ کنفلکٹنگ چوائسیز وہ کہتے ہیں کہ ریشنل لوگوں کو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو دے ول بی لوزرز فار شیور. سو دا کوشچن از واٹ از دا فلا ان دس آرگیومنٹ. اس میں بڑے بڑے یعنی علماء مغرب جو ہیں وہ اس کا کوئی جواب نہیں نکال سکتے. ایک دو نے پتہ چلایا ہے مگر وہ دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں، بات پہنچا نہیں سکے ہیں کہ کیا پرابلم ہے یہاں پہ. سیم آرگیومنٹ فار یوٹیلیٹی فنکشنز. اب میں نے یہاں مینگوز اور لیچیز استعمال کیا. فرض کرو کہ کوئی یورپین ہے یا افریقن ہے یا لیٹن امریکن ہے جس نے دونوں پھلوں کو نام بھی نہیں سنا پہلے. اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے. مجھے کیا پتا، اس کو چکھا نہ اس کو چکھا. نہیں تمہیں پتہ ہے. اچھا تو ہم نے ایک ڈبے میں ایک تھیلے میں لیچی دے دی، ایک تھیلے میں بتلاؤ کون سی لوگ. تو اب اس کو خوشبو لگے گی تو مینگو ہی لے لے گا، مگر خیر وہ دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ وٹ ایور ہی چوزز، یہ تمہیں پسند ہے، دیکھا تم نے یہ چوز کر لیا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو چوز، دس از دی آرگیومنٹ. ہم لوگ نے پروو کر دیا اگر تم نے لیچز اٹھائی تو تمہیں لیچز پسند ہے، اگر تم مینگو تو تمہاری پریفرنس تھی کیونکہ تم نے چوز کر لیا. تو یہی ہے، اس آرگیومنٹ سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ایوری ون ہیز اے یوٹیلیٹی فنکشن. آگے پھر اتنی لمبی چوڑی میتھمیٹکس اور مشینری چلتی ہے. حالانکہ پہلا آرگیومنٹ کی پہلی سٹیپ ہی باطل ہے، غلط ہے. مگر کیا غلطی ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بیسیکلی ایک ہی ایشو ہے، بہت انٹرسٹنگ امیزنگ آرگیومنٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی چوائسز ٹرانزٹیو ہیں تو پھر ہی ہیز اے یوٹیلیٹی فنکشن، گارنٹی. میتھمیٹیکل پروف ہے اس کا لمبا چوڑا. اگر اس کی ٹرانزٹیو نہیں ہے، میں نے اے بی چوائس میں اے چوز کر لیا، بی سی میں بی چوز کر لیا اور سی اے میں پھر سی چوز کر لیا، تو یہ غلط ہو گیا. یعنی if A is preferred to B and B is preferred to C then A must be preferred to C. تو اگر یہ ٹرانزٹیوٹی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ٹرانزٹیو نہیں ہے. اینڈ ایکچولی امپیریکلی پیپل ڈونٹ ہیو ٹرانزٹیو چوائسز، اور اس کی بہت سینسیبل وجوہات ہیں، مگر یہ ہمارے سے اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. تو ہم یہ جو اکانومسٹ آرگیومنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یو کینٹ ہیو انٹرانزٹیو چوائسز، کیونکہ اگر انٹرانزٹیو چوائسز ہیں تو منی پمپ آرگیومنٹ لگتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے پمپ کر کے منی نکال سکتا ہوں. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں. آپ کے پاس اے ہے، اب میں نے کہا اچھا تم بی لو، نہیں ہاں سی لوگے، تو سی یو پریفر ٹو اے، تو دیر ول بی سم اماؤنٹ، کیونکہ آئی ایم اسیومنگ کہ دس از اسٹرکٹ، آل پریفرنس آر اسٹرکٹ. بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہر پریفرنس بہت اسٹرانگ ہے. سی از اسٹرانگلی پریفر ٹو اے، بی از اسٹرانگلی پریفر ٹو بی. تو یہ اسٹرانگ انٹرانزٹیوٹی ہے. تو اب تمہارے پاس اے ہے مگر سی کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو. میں کہا اچھا تم مجھے $1 دے دو، میں تمہیں سی دے دیتا ہوں. تو یو ول ڈو اٹ کیونکہ یو لائک سی مچ مور دین اے. تو تم مجھے $1 دے، تم نے سی لے لیا. میں نے کہا اچھا میرے پاس بی ہے، تم یہ پسند کرو گے. تو تم کہا ہاں ٹھیک ہے، ایک اور $1 دے دو، میں تمہیں بی دے دیتا ہوں. بی دے دیا. تو اب میں کہتا ہوں اچھا میرے پاس اے بھی ہے، ویسے پہلے سے پڑا ہوا، میں نے پہلے تم سے لیا تھا، یہ لوگے؟ تم کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ بی سے، تو تم مجھے ایک اور، اب میرے پاس $3 آ گئے تمہارے، اور تم وہیں پہ ہو جہاں پہ پہلے شروع کی تھی. تو دس از اے منی پمپ. اب میں پھر سے یہ کر سکتا ہوں پورا چکر. تو جتنے پیسے میں چاہوں تم سے نکال لوں، اور کوئی چیز نہیں، دیر از نو ان پٹ اینڈ آئی ایم گیٹنگ منی. تو دس از irrational. تو nobody should be irrational. تو therefore nobody should be have intransitive preferences. Therefore everybody has a utility function. آ گئی زبردست. ساری کی ساری اکنامکس اس آرگیومنٹ پہ قائم ہے، جو تو بنیادی طور پہ غلط ہے. مگر غلطی کیا ہے کسی کو پتہ نہیں. اب
ویری اسٹرینج. کیا ہم لوگ گوروں کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں بتلائیں کہ تم کیا بلیف کرتے ہو, تمہارے اندر کون سی یوٹیلٹی فنکشن ہے, یا ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے؟ تو اب اس کا کوئی جواب نکالیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یو نو دا پرابیبلٹی آف رین ٹمارو, یو نو دا پرابیبلٹی آف ارتھ کویک ان نیکسٹ ایئر, یو نو دی پرابیبلٹی کہ وار ہوگی کہ نہیں ہوگی, یو نو دا پرابیبلٹی, ہر چیز کی پرابیبلٹی میں پہلے ہی سے پتا ہے, تم خواہ کے چھپا رہے ہو مجھ سے. اسٹرینج. ہم لوگ آئی ڈونٹ فیل کہ آئی ہیو اے یوٹیلٹی فنکشن. تو بیسیکلی یہ پرابلم اس لیے پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے یعنی سارے ان آبزرویبل سے انکار کیا. وہ انہوں نے کیوں کیا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا, اور یہ ایکسپلیسٹلی آتا ہے. یہ لاجیکل پازیٹیوسٹ نے اپنے آرگیومنٹس میں یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ یہ سب جو توہمات ہیں اس کا ایک حتمی جواب دینا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب یہ سپرسٹیشنز ختم ہو جائیں. اسی لیے ہم یہ فلسفہ بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ان آبزرویبلز جو ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے سائنس میں, اور سائنس ہی ہے وہ جس کے بارے میں انسان کو علم ہو سکتا ہے. بہت ایک پاورفل اور پرسویسو آرگیومنٹ ہے یہ. اس آرگیومنٹ نے مجھے بہت سالوں تک دھوکہ دیا, اور میں خود یعنی اس میں مبتلا رہا بہت عرصے تک. تو مگر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیرے سے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو جب آہستہ آہستہ مجھے ایمان نصیب ہوا تو پھر میں نے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے کہ یہ بات جو ہے یہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے, مگر کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. بہت دیر لگی بہت معمولی چیزیں سمجھنے میں, بعد میں سمجھ میں آئے تو پھر بات بہت واضح ہو گئی, مگر کئی سال لگے اس کو سمجھنے میں کہ اس میں کیا پرابلم کیا ہے. آخر یہ آرگیومنٹ یعنی اٹ فیلز رانگ, مگر اس میں لاجیکل فلا کہاں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پہ پرابلم کہاں سے آ رہا ہے. تو اس آرگیومنٹ نے جس میں لکھا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں, وہ نور سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے کہ یہ پازیٹیوز نے سب کو دھوکہ دے دیا, اور جو صاف عقل والی بات تھی اس کو انہوں نے انکار کر کے بیوقوفی والی بات کو تسلیم کر لیا ہے, اور اس نے ان کے سارے سوشل سائنس کو تباہ کر رکھا ہے. اچھا, اب میں اس کا حل بتلاتا ہوں. تو اس کا ایک ہم انالوگس آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک سویڈن میں کرنسی ہے جس کو کہتے ہیں کرونر, اور سوڈان کی کرنسی ہے پیاستر. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک ایکسچینج ریٹ ہے کہ ایک کرونر میں کتنے پیاسٹر آتے ہیں. اب آپ لوگ سب کو یہ پہلے ہی سے پتا ہے. بھائی تمہیں تو نہیں پتا, پہلی مرتبہ نام سن رہا ہوں کرنسیز کا, نہیں تمہیں پتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, میرے پاس یہاں پہ ایک جیب میں کرونرز پڑے ہوئے بہت سارے, دوسرے میں پیاسٹرز پڑے ہوئے. اب میں تمہیں چوائسز دینے والا ہوں. اب ایک طرف یا تو تم اتنے کرونرز لے لو یا اتنے پیاسٹر لے لو. اب تم کیا چوز کرو گے؟ ایک طرف میں نے 10 پیاسٹر رکھے اور دوسری طرف میں نے 10 کرونرز رکھے. اب بتلاؤ کون سے والے لوگی؟ اب پیسہ ہے تو ریشنل نہیں ہے کہ تم انکار کر دو کہ میں نہیں لیتا. تو 10 کرونر اب تم کو گیس کرنا ہوگا, تمہیں سوچو گی, تم کہو گے چلو ٹھیک ہے میں 10 کرونر, وہ یورپین کرنسی مضبوط ہوتی ہے اس کو میں لے لیتی ہوں. 10 کرونر میں اٹھا لیا. اچھا, میں نے اب ایک اور بنڈل لگایا جائے. اس سے پتہ چلا کہ یو تھنک کہ کرونرز آر مور ویلیبل دین پیاسٹرز. تو اب میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے 10 کرونر لو اور 20 پیاسٹر لو. اب اس میں سے کیا لو؟ تو الٹیمیٹلی if you keep on making consistent choices, I will narrow it down exactly to one number کہ یہ ہے تمہاری ایکسچینج ریٹ جو بلیف ہے. اگر تم انکنسسٹنٹ چوائس کرو تو سیم آرگیومنٹ اپلائز, یعنی then I can prove کہ no matter what the exchange rate you can do better by avoiding inconsistency. So you have to make consistent choices. تو اس کے معنی کہ everybody knows the exchange rate between Swedish kroners and Sudanese piasters.
تو اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آف کورس وی نو کہ وی ڈونٹ نو دا ایکسچینج ریٹ. اب جو پرابیبلٹی ہے نا وہ تھوڑی سی مبہم سی چیز ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, شاید مجھے معلوم ہو اور مجھے پتہ نہیں ہو کہ مجھے معلوم ہے مگر یہ کرونر پیاسٹر تو بہت ہی واضح چیز ہے, اس میں کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں مجھے معلوم نہیں ہے مگر اصل میں مجھے غلط فہمی ہوئی, مجھے اصل میں معلوم ہی تھا یہ اور مجھے دھوکہ ہو گیا, میں اپنے آپ کو کہ علم کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ان سم ڈیسیژن پرابلمز یو آر فورسڈ ٹو میک اے چوائس اینڈ میک اے کمٹمنٹ اینڈ یو ہیو ٹو کمٹ کہ اچھا you have to name a number and then you have to act according to that number even though you don't have that belief. تو having a belief یہی ایک مسئلہ ہے. جو positivist ہے وہ کہتا ہے acting according to the belief and having the belief, these two are the same thing. اور اگر ہم کہیں کہ unobservable کا کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر that's the only thing, that's the only possibility, کیونکہ acting according to belief is observable and having belief is not observable. تو having belief کا انفیکٹ دس از دا مین آرگیومنٹ آف پازیٹیوزم کہ ہر چیز جو ان آبزرویبل ہے اس کا کوئی نہ کوئی آبزرویبل مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. تو ان آبزرویبل جب ہم یعنی یہ پرابلم آیا پازیٹیوسٹ کو کہ ہم ان آبزرویبل ہر وقت استعمال کرتے ہیں, گریوٹی کی بات کرتے ہیں, الیکٹرانس کی بات کرتے ہیں, ہزاروں چیزیں ہیں جو ان آبزرویبل ہیں جس کی سائنس میں بات ہوتی ہے. تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ان آبزرویبل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی آبزرویبل مینیفیسٹیشن, جیسے گریوٹی تو نہیں نظر آتی مگر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ پلانٹس ہیو ایلپٹیکل آربٹس. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب ہم گریوٹی کی بات کرتے ہیں اس سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کی آربٹس ہوتی ہیں. اسی طرح سے اصل جب ہم بلیفس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کا بلیف کا اظہار ہیں جو نظر آتے ہیں, اور وہی مطلب ہے بلیف کا. اس کا کیونکہ جو اندرونی چیز ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے نا, یعنی وہ اس کا کوئی ہمارے پاس اس تک رسائی نہیں. تو اب یہ ہے کہ ان سم سچویشنز ہم ایسے سچویشن ایجاد کر سکتے ہیں جس میں یو آر فورسڈ ٹو ایکٹ ایز اف یو ہیو اے بلیف. اب ہم کہیں مثلا کہ دیکھو تمہاری ایک بلیف ہے پرابیبلٹی میں, اور وہ بلیف ایک نمبر ہے 0 اور 1 میں, اور تم مجھے بتلاؤ وہ کیا ہے نمبر, نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. تو اب تم کہو گی کہ ہاں میری بلیف ہے سر 0.75, کیا چاہ رہا ہے. تو اب یہ ہو گئی تمہاری, کیونکہ یو آر ایکٹنگ, اب تمہارا ایکشن جو ہے وہ 0.75 والا ہے. اب چونکہ بلیف تو بیچ میں سے نکل گئی ہے اس لیے اب میں نے تمہیں فورس کر دیا. اسی طرح سے میں تمہارے سامنے لاٹریز لگ کے تمہیں فورس کر سکتا ہوں کہ تم ایک بلیف نیم کرو, مگر اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بلیف نہیں ہے. اچھا جو بلیف کے اثرات ہیں اور جو ایکشن کے اثرات ہیں وہ ویری ڈفرینٹ ہیں. اب مثلا ہم نے آپ کو فورس کر دیا مگر آپ کی بلیف تو نہیں ہے, تو اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اگلی بار کچھ ہوا تو وہ یعنی a person who has a belief is different from the person who doesn't have that belief, اور وہ بہت سارے طرح سے مینیفیسٹ کرے گا. یہ صرف لاٹریز کے, جب ہم آپ کے سامنے لاٹریز پیش کریں گے تو وہ آپ ایک بلیف بنا لیں گے کیونکہ دس از واٹ از ریکوائرڈ بائی دا سچویشن, مگر جب وہ سچویشن ختم ہو جائے گی, اچھا جب تک یہ لاٹری ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک کوئی بلیف نہیں ہے. یعنی بلیفس تو بنیں گی جب یو آر فورسڈ انٹو اٹ. تو اس لیے یو کین ناٹ سے کہ پہلے سے تمہارے پاس بلیفس موجود ہیں. بلیفس تو وجود میں اس وقت آتی ہیں جب میں فورس کرتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے سارے سچویشنز ہیں کہ کرونرز اور پیاسٹرز میں تمہاری کوئی بلیف تو ہے نہیں, مگر آئی کین فورس یو ٹو ان اے سچویشن ویئر, سمپل سی بات ہے, دو راستے ہیں تمہارے سامنے, تمہیں آگے پتہ نہیں منزل کیا ہے, اب تمہیں جانا تو ہے کسی ایک راستے پہ, یعنی سپوز کہ ایسا ہے سچویشن کہ یو ہیو ٹو واک, یہاں پہ کچھ نہیں ہے, تو یو ول چوز ون آف دوز. تو اب ہم کہیں کہ اچھا دس ریویلز کہ دو منزلیں, ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. اگر تم جہنم کے راستے میں چلے, دس بلیو دس شوز دیٹ یو آر پریفرنگ جہنم. بھائی اٹ ڈزنٹ شو, اٹ مینس کہ یو ڈونٹ نو کہ راستہ کیا ہے, ڈزنٹ شو اینی تھنگ. مگر
ایکسپوزڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی چوائس جو ہے آپ کی بلیف کو ریویل کر رہی ہے. تو چوائس تو کرنا ہے, بلیف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو دس از دا فلا ان دی آرگیومنٹ وچ تو ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو اے بلیف از ڈفرینٹ فرام ہیونگ. یہ بات اتنی یعنی آبویس سی ہے کہ اس کو یعنی پورا ایک لیکچر اس پہ لینا کے سمجھانے کے لیے از ناٹ نیسسری. مگر بات یہ ہے کہ اس بات پہ یعنی اس چھوٹی سی غلطی پہ ایک بہت بڑا افسانہ نہیں صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ کھڑا ہوا ہے ابھی بھی, اسی پہ دنیا قائم ہے. ساری تھیوریز جو ہیں وہ اسی غلط فہمی پہ چل رہی ہیں. ساری کی ساری اکنامک تھیوری کی بنیاد پہ یہ غلط فہمی ہے. اچھا, تو یہاں سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ فریکوینٹسٹ ڈیفینیشن بھی رانگ ہے, جو بیزین ڈیفینیشن ہے ان ٹرمز آف بلیفس یہ بھی رانگ ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور رانگ ڈیفینیشنز ہیں. اب صحیح ڈیفینیشن ہے, بعض لوگوں نے ادھر ادھر دیا ہے, مگر وہ منظر عام پہ نہیں ہے. تو جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ افلاطون سے شروع ہوتا ہے. اچھا, افلاطون کی تھیوری کو پازیٹیوسٹ نے ریجیکٹ کر دیا, اس لیے اس کا ابھی کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا, اور ہم نے جب پڑھا تو ہمیں اس پہ اس کا مذاق اڑانا سکھلایا گیا کہ یہ تو بیوقوفی کی باتیں ہیں, اور ہم نے اسی کو قبول کر لیا. تو پلاٹو نے کہا کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیلز ہوتی ہے, اس کو ہمارے علماء نے عالم المثال کہا ہے, انہوں نے بھی افلاطون سے لیا ہے. اب یہ عالم المثال جو ہے یہ آئیڈیل ورلڈ ہے, ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے. اس میں یہ صرف امیجنیشن میں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کوئی ریالٹی سے وہ نہیں ہے میچ. اب یہ کیا ہے, مثلا امیجن اے پرفیکٹ سرکل. اب سرکل پرفیکٹ, اس میں کوئی کونا نہیں, اور ہر چیز ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ زیرو ہے, ڈائمینشن لیس ہے. اب دنیا میں کوئی ایسا سرکل ہے ہی نہیں. ہم پینسل سے بنائیں تو اس کی وڈتھ بھی ہوتی ہے, اور اس میں تھوڑا سا ہماری پینسل جو ہے وہ سلپ بھی کر جائے گی, اور بہت ساری چیزیں مائکرو ڈیٹیل دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرفیکٹ سرکل نہیں, اور نہ بن سکتا ہے. اٹس این امیجنری تھنگ, اٹ کین نیور کم. تو اسی طرح سے کنسیڈر دا نمبر 2 یا دا نمبر 10. اب یہ نمبر کیا ہے بتلاؤ, یہ دنیا میں اس کا کیا, میں تمہیں اس کا وہ دیکھتا ہوں, اچھا یہ 10 کرسیاں ہیں, مگر یہ نمبر تو نہیں ہے نا. نمبر کہاں ہے بتلاؤ مجھے, کہیں دنیا میں نمبر 10 دکھلاؤ. ہم اس کی مثال دکھلا سکتے ہیں کہ یہ 10 ہے وہ 10 ہے, مگر ہم نمبر نہیں دکھلا سکتے. یہاں دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے. تو اسی طرح سے چیئر لے لو. واٹ از اے چیئر؟ اب یہ ایک چیئر ہے, مگر یہ چیئر تو نہیں ہے نا, ایک کانسیپٹ ہے چیئر کی. وہ کہاں ہے؟ یعنی یہ بھی چیئر ہے, یہ بھی چیئر ہے, یہ بھی چیئر ہے, ان سب بہت فرق ہے. وہ لال ہے, یہ کالی ہے, وہ بھوری ہے, اس کے شکل فرق. تو اب یہ کیسے, یہ کیا چیز ہے چیئر؟ اس کو کوئی بھی اگر تم لکھ کے بیٹھنے کے بتلاؤ کہ اس کا کوئی ڈیفینیشن لکھو, نہیں لکھ سکو گی, کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ, یعنی بہت ساری چیزیں چیئر ہو سکتی ہیں. تو مگر ہم سب پہچان لیں گے کہ اچھا یہ بھی چیئر, تو یہ ایک چیئر ہے جو عالم المثال میں ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ جو اللہ تعالی نے چیزوں کے نام سکھلائے آدم علیہ السلام کو, یہ عالم المثال کی چیزیں تھیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, اور اس سے ہم کام کرتے ہیں. یعنی یہ چیئر جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے, یعنی یہ کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت بڑے ایک آبزرویشنز کو, اگر ہم ہر چیز کا الگ نام رکھیں کہ اچھا یہ چیئر اے ہے, یہ چیئر بی ہے, ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں, تو ہم بہت کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ملینز آف چیزیں آ جائیں گی. ہم بہت آسانی سے اس دنیا کو سمجھ لیتے ہیں, یہ بھی ایک کمرہ ہے, میں آفس میں جاؤں گا تو وہ بھی میرا ایک کمرہ ہے, تم بھی ایک کمرے میں جاؤ گے. کمرہ, یہ کمرے ایک کانسیپٹ ہے. اس طرح سے ہم دنیا کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑی سی کانسیپٹس میں بہت ساری چیزیں جو کو سب کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں. اس کے بغیر ہم دنیا کو نہیں سمجھ سکتے. ہم ہر چیز کو الگ لیتے اور ہر چیز کو الگ سے تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ جو سملیرٹیز ہیں چیزوں کی وہ نظر نہیں آتی. تو جس طرح سے ریڈ ہے, اب ریڈ کیا ہے, اب یہ لال, اب اس میں بھی بے شمار شیڈز ہیں, ویریشنز ہیں. دنیا میں اس کی کوئی ہم مثال نہیں. تو یہ عالم المثال اور ایک ریئل ورلڈ ہے.
تو ریئل ورلڈ جو ہے وہ ریفلیکشن ہے عالم المثال کا. اس میں ہر چیز جو ہے، تو اس میں اس نے کہا کہ بیسیکلی ہم ایک پرفیکٹ انسان ہے اور ایک ہم لوگ ہیں، اور ہمارے ذہن میں تصور ہے پرفیکشن کا. تو اب ہم کوشش کریں کہ پرفیکشن کو حاصل کریں. تو اب یہ میری غلط سلائڈز آ گئی. تو اب یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو پازیٹیوسٹ ہے اس نے کہا کہ عالم المثال سے تو انکار کر دیا کیونکہ یہ تو امیجنری چیز ہے، ان آبزرویبل ہے. اب انکار کر دیا تو وہ دنیا سمجھنے سے قاصر ہو گیا، کیونکہ یہ مثلا یہ چیئر کی کانسیپٹ، اس پہ باضابطہ بحث ہوئی کہ یہ چیئر کی کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، اور وہ لوگ غلط نتیجے پہ پہنچ گئے. اس کا انہوں نے اپنا کوئی فلسفہ بنایا ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ فلسفہ غلط ہے، مگر ڈومیننٹ وہی ہے آج کل. تو اب اس سے بہت سارے پرابلمز پیدا ہوئے. جیسے بیسیکلی دیکھو ہر ماڈل جو ہے وہ عالم المثال میں ہے، اور جو ریالٹی ہے وہ دنیا میں ہے. ان دونوں میں آپس میں کوئی میچ نہیں ہے. ایک چیز ہے جس سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں میٹافر، جس سے ہم کہیں کہ یہ اکبر جو ہے وہ بادشاہ اکبر شیر ہے. اب یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اکبر شیر نہیں ہے، یعنی یہ بات، یعنی اگر ہم اس کو لٹرلی مانیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی. تو جب ہم ایسی بات کہتے ہیں تو یہ کوئی اسٹرائکنگ سی بات ہے کہ ہم دو بالکل ہی ناممکن چیزیں جن میں آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے ان کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو اب انسان کا توجہ آتی ہے کہ کیوں ہم یہ کمپیریزن کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں شیر بہت بہادر ہوتا ہے اور اکبر بھی بہت بہادر ہے. تو یہ ایک مثال ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ اکبر کی دم کہاں ہے، کیونکہ وہ لٹرل نہیں ہے. اسی کو میٹافر کہتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کہ کہتے کہتے شیر ہے شیر ہے شیر ہے، لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی شیر ہے، تو پھر واقعی وہ دم ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس کی دم کا ہے. تو یہ غلط فہمی اکثر ہوتی ہے. تو یہ غلط فہمی اسپیشلی اب ہم شیر کو تصور سے نکال دیں جو میٹافر ہے ہمارا. تو اب یعنی مثلا ایک بحث چلی فزکس میں کہ لائٹ جو ہے وہ پارٹیکل ہے کہ ویو ہے. اب مثلا ہم ایک سلٹ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، اس میں دو چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتے ہیں اور لائٹ کو گزارتے ہیں، تو وہ یا تو ایک میں سے جاتی ہے دوسرے میں سے جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پارٹیکل ہے. مگر ایک سکرین ہوتی ہے، اس کے اوپر لائٹ کے آ کے پارٹیکلز ہٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہم کینسلیشن دیکھتے ہیں کہ اگر دو جگہ پارٹیکلز ہٹ کریں تو وہ بجائے اس کے کہ ڈبل لائٹ ہو جائے وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں. یہ ویو کی پراپرٹی ہے، پارٹیکل کی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ اسکرین پہ جو امیج آ رہا ہے وہ تو ویو کا ہے، مگر جو سلاٹس کے تھرو گزر رہا ہے وہ تو پارٹیکلز ہے. تو اب لائٹ پارٹیکل ہے کہ ویو ہے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث چلی. تو بات یہ ہے، جو سمپل سی بات ہے، کہ ویو بھی ایک ماڈل ہے جو بعض جگہ چلتا ہے. یعنی عالم المثال میں سے ہم ایک مثال اس کی لائٹ کی دے سکتے ہیں جو کہ ویو ہے، اور ایک مثال اس کی دے سکتے ہیں جو کہ پارٹیکل ہے، اور دونوں صحیح ہیں. جیسے ایک شعر ہے اردو میں کہ اکبر ڈرے نہیں تھے سکندر کی فوج سے، مگر وہ رام ہو گئے بیوی کے نوج سے. تو اکبر جو ہے وہ اپنی سکندر کی فوج کے سامنے تو شیر ہے، مگر اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی ہے. تو اب کوئی یہ نہیں کنفیوز ہو کہ شیر ہے کہ بلی ہے. آپ ایک بات بتلائیں، یہ دونوں باتیں ہمیں کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ نوبڈی ول بی کنفیوز بائی دس. اسی طرح سے یہ کہ لائٹ ویو ہے کہ پارٹیکل ہے، دس از ناٹ اے پرابلم ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف ماڈلس. انفارچونیٹلی یہ جو بیسک آئیڈیا ہے کہ ایک ماڈل ہے جو عالم المثال میں ہے، ایک ریالٹی ہے، اور ان دونوں میں ایک کورسپونڈنس ہے، یہ غائب ہو گئی ڈیو ٹو دا پازیٹیوسٹ مس کنسپشن. تو اس سے بڑی یعنی بہت زبردست اور شدید حیرت انگیز طور پہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی.
یعنی یہ پوری جراڈ ڈیبرو کی کتاب ہے تھیوری آف ویلیو، اس میں ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے اکانومی کا. اب کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا کیا کرسپونڈنس ہے، یعنی یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹ کی اور ایک ریئل مارکیٹ ہے، اب ان دونوں میں آپس میں میچ کہاں پہ ہے، کسی نے نہیں پوچھا. کیونکہ یہ کوشچنز کہ ایک ماڈل الگ ہے، ریالٹی الگ ہے، دونوں میں میچ کرنا ہے، یہ تصور سے غائب ہو گئی. تو اب ونس یو انڈرسٹینڈ دس تو یو کین کم ٹو اے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیفینیشن آف پرابیبلٹی، جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے فی الحال دنیا میں. اور وہ یہ ہے کہ پرابیبلٹی بہت سمپل سی چیز ہے، اس کو مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وی نو انٹویٹیولی واٹ پرابیبلٹی از، اور اس کو ہم یہ جو لاٹری ہے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک فرض کرو کہ ایک ڈبے میں ہم ٹکٹس ڈال دیں، ہر ٹکٹ پہ ایک نمبر لکھ دیں، اور چلو 10 ٹکٹس ہیں یا 20 ہیں یا 100 ہیں، دس از آل دا سیم. ہم سب کو اچھی طرح سے شفل کر دیں، ان میں سے ایک نکال دیں، اس طرح سے نکالیں کہ ساری ٹکٹس کو ایکول چانس ملے کہ وہ سلیکٹ. اب یہ میں نے تمہیں ڈسکرائب کیا تو یہ ایک عالم المثال کا ایکسپیریمنٹ ہے. اٹس ناٹ تم پوچھو گے کہ اچھا وہ ڈبہ کس طرح سے بناؤ گے یا ٹکٹس کو کس طرح سے شفل کرو گے، تو دوز آر دا رانگ کوشچنس، کیونکہ دوز کوشچنز اپلائی ٹو ریئل ورلڈ، اور ریئل ورلڈ میں دے آر ویری امپورٹنٹ. ایکچولی دنیا میں ایسا ہوا کہ ویٹنام کی لاٹری ہوئی، ڈرافٹ لاٹری، جس میں لوگوں کے نام سلیکٹ کیے گئے فار سینڈنگ ٹو دا وار، تو اس پہ زندگی اور موت کا سوال تھا. اور وہ لاٹری میں شفلنگ صحیح نہیں ہوئی، اور اس کو پروو کر دیا لوگوں نے بعد میں، کیونکہ پروو کیا کہ بائی آبزرویشنز کے دسمبر کی ڈیٹس زیادہ لائکلی تھی، برتھ ڈے سے ہوئی تھی، اور وہ جنوری کی کم تھیں، تو وہ شفلنگ انہوں نے صحیح نہیں کی. تو ریئل ورلڈ لاٹریز میں کیسے ڈبہ بنایا اور کیسے اس کو شفل کیا، سب چیزیں آر امپورٹنٹ. مگر جو ہم پرابیبلٹی کے کانسیپٹ بتلا رہے ہیں وہ پرفیکٹ کانسیپٹ ہے، اس میں ڈبہ بھی پرفیکٹ ہے اور شفلنگ بھی پرفیکٹ ہے، اور سب چیزوں کو ایگزیکٹلی ایکول پرابیبلٹی ہے ٹو دا انفینٹ ڈیسیمل پلیس، کمپلیٹلی پرفیکٹ. اب اس کا ریفلیکشن جو دنیا میں ہے، اس میں ہر ریفلیکشن میں کچھ نہ کچھ امپرفیکشن ہوگا، اس کو سرچ کرنے میں بھی ہمیں فائدہ ہے، سب چیزیں دیکھنے کی ہے. مگر ہم جو میچ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے اچھا اس پرفیکشن کو ہم اس ریئل آبجیکٹ سے میچ کر رہے ہیں، اب اس میں کتنا ایکوریٹ میچ ہے، دس از این امپیریکل میٹر. یہ تھیوریٹیکلی ان ایڈوانس نہیں طے کیا جا سکتا ہے. ہم اپلائی کریں گے، دیکھیں گے کتنا چلتا ہے کتنا نہیں چلتا ہے تھیوری، اس میں کوئی ان ایڈوانس یعنی مینٹلی طے نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ماڈل کام کرے گا، تجربے کی بات ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر ایک ہمارا بس، تو دس از آل. ونس یو انڈرسٹینڈ دس بیسک پرابیبلٹی ماڈل کے ایک باکس ہے، اس میں لاٹریز ہیں اور اس میں ٹکٹس ہیں، اور اس میں سے ایک ہم نکال رہے ہیں اور ساری ٹکٹس کی ایکول پرابیبلٹی ہے، تو دس از ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ. سارے ماڈلز پرابیبلٹی اس کی بیسس پہ قائم ہو سکتے ہیں. دس از دا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک. اف یو انڈرسٹینڈ دس آل آف پرابیبلٹی از انڈرسٹوڈ. اب اس کو اب ایک زمانہ بیسیکلی یہ بھی اسی کے اثرات تھے کہ اچھا پہلے میں اس سے پہلے میں دوسری بات کروں. اچھا تو یہ ہمارا پرفیکٹ لاٹری ماڈل ہے. اب اس سے ہم کوائن فلپ کو ماڈل کرتے ہیں. اب ہم نے ایک ریئل ورلڈ میں ایک کوائن لی اور اس کو اچھالا اور وہ ہیڈز آ گیا. اب واٹ از دا میننگ آف دا سینٹینس دیٹ پرابیبلٹی ہیڈز ایکولز 1/2. اب میں نے تمہیں بتلایا کہ ایک فریکوینسی تھیوری ہے، اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ایک بیزین تھیوری ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے دماغ میں اس کے بارے میں کوئی بلیف ہے، یہ پرابیبلٹی ہے، اس کو بھی میں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب اصلی کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ دیر از اے عالم المثال میں ایک ایکسپیریمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک باکس لیں اور اس میں 2 ٹکٹس ڈالیں، ایک پہ ہیڈز لکھا ہوا ہے ایک پہ ٹیلز لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک کو ایٹ رینڈم ڈرا کر لیں. اب یہ پرفیکٹ باکس ہے، اس میں پرفیکٹ ٹکٹس ہیں اور پرفیکٹ ایکول پرابیبلٹی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ باکس، دس از اے ماڈل فار واٹ از ہیپننگ وین دا کوائن فلپس. تو بالکل یہ اسی طرح سے ہے جیسے اسد شیر ہے یا اکبر شیر ہے. یہ دونوں میں چیزوں میں ایکچولی تو کوئی میچ نہیں ہے. ایک میں تو ہم یعنی عالم المثال میں ایک باکس ہے، اس میں لاٹری ٹکٹس ہیں، ایک یہاں پہ ہم ریئل ورلڈ میں ایک ریئل کوائن لے کے اس کو فلپ کر رہے ہیں. دیر از نو
comparison between the two. It's just like a metaphor. دو بالکل ہی ان لائک چیزوں کو ہم تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو آؤٹ کم یہاں پہ رینڈم ہے وہ اسی طرح سے رینڈم ہے جس طرح سے اس باکس کی ہوگی. تو اب از اٹ ٹرو اور فالس؟ اب ہم یہ اس کا کوئی یعنی ٹرو اور فالس کی بات ہی نہیں, یعنی اس کی کوئی دم ہے نہیں یہاں پہ کہ ہم کہیں کہ یہ پرفیکٹلی شفل ہوا کہ نہیں ہوا. اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ از اٹ اے پریکٹیکل, از اٹ اے یوزفل تھیوری. یعنی اب ہم یہ جو پرفیکٹ ورلڈ ہے اس کے ہم بہت سارے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. دیٹس واٹ پرابیبلٹی تھیوری از آل اباؤٹ, کہ ہم جو پرفیکٹ ورلڈ ہے اس میں ہم جس طرح سے جو جیومیٹری ہے اس میں ہم پرفیکٹ پائتھاگورن تھیورم پروو کر سکتے ہیں کہ دا اسکوائر آف دا ہائیپوٹینیوز دیٹ از اونلی ایپلیکیبل ٹو دی آئیڈیل ورلڈ. اگر ہم دنیا میں کوئی ایکچوئل ٹرائنگل بنائیں گے تو اس کا 90 ڈگری اینگل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کی جو ہائیپوٹینیوز ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی کم ہو جائے گی. تو بہت سارے اس میں امپرفیکشنز ہیں. جو میتھمیٹکس ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہے. اسی طرح سے جو ہمارا پرابیبلٹی ایکسپیریمنٹ ہے ان دا آئیڈیل ورلڈ اٹ از آلویز پرفیکٹ. اس کے پرفیکٹ کیلکولیشنز ہو سکتے ہیں, وہ کیلکولیشن ہم کریں گے. دس از دا پارٹ آف دا کورس. اب وہ کتنا کسی پرٹیکولر ریئل ورلڈ سچویشن کو اپلائی کرتا ہے یہ تجربے کی بات ہے. بعض سچویشن میں اپلائی کرتا ہے, بعض میں نہیں کرتا ہے. لوگوں نے جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم کوائن فلپ کرتے ہیں تو جو رینڈم کوائن فلپ ماڈل ہے یہ کافی اچھا اپلائی کرتا ہے فار اسمال ماڈریٹ لارج سائز, یعنی 10 بار کر لو, 100 بار کر لو, 1000 بار کر لو تو اچھا اپلائی کرتا ہے. مگر اور بہت زیادہ کرو 100,000 تو پھر سے فیل کرنے لگتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کوائن گھس جاتی ہے کرتے کرتے, تو اس لیے وہ لانگ, تو اس لیے یعنی یہ تجربے کی بات ہے کہ دس ماڈل ورکس ویل فار فرام بٹوین 10 to 100,000 فلپس, اور اس کے آگے جو ہے وہ اس کا کوئی پتہ نہیں. تو اب آپ اس کو یوز ود کوشن, یہاں پہ اس کو شیئر کہہ لیں, وہاں پہ اس کو چوزا کہہ لیں. یعنی ڈفرینٹ ماڈل مائٹ اپلائی ان دا لانگ رن, تو اس کے لیے کوئی اور ماڈل سوچیں. تو دیر از نو پرابلم. لائٹ ہے, پارٹیکل ہے, بعض سچویشن ویو ہے. تجربے کی بات ہے. یو لرن ود ایکسپیرینس کے اس ماڈل کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, یہ ان ایڈوانس نہیں سیٹل ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جو پرابیبلٹی ماڈلس ہیں وہ کوائن فلپس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, ہارس ریسز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ بلیفس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب جو کوائن فلپس ہیں they behave in some way and I also have some knowledge and belief about the coin flips. These are two separate things. ایک تو coin کا behavior ہے, ایک میری knowledge اور belief about the coin flip. تو usually rational people کی beliefs will match what will happen in the sense کہ اگر coin random ہے تو I will also believe کہ this is random. تو میری beliefs کو بھی ماڈل کیا جا سکتا ہے probability سے. Usually there will be a good match between what I believe about events and the nature of the events if I have enough knowledge. اگر میری knowledge نہیں ہے, مثلاً وہ coin flip جو ہے وہ coin biased ہے اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے, تو I will believe کہ وہ coin کی probability of heads half ہے اور actual probability کچھ اور ہوگی. تو beliefs اور actual میں فرق تو ہو سکتا ہے, مگر بیسیکلی I will have یعنی ایک تو جو بیزین پرابلٹی وہ بھی اسی طرح سے ماڈل ہوتی ہے کہ اس کا بھی ایک پرابلٹی ماڈل ہے جو عالم مثال میں ہے, اور اس کے بھی سارے سیم پرابلٹی رولز لگتے ہیں. دیٹ از دا اسٹینڈرڈ بیزین ماڈل. دا بیزین ماڈل سیز دیٹ وی کین ماڈل بلیفس بائی پرابلٹیز. اچھا, اب اس پہ کافی ساری بحث ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ایکچوئل بلیفس آر ناٹ لائک دیٹ, اور پیپل کی بلیف جو ہے وہ شارپ نہیں ہوتی ہیں ان لائک آبجیکٹس کی بلیف شارپ ہوتی ہیں. اٹس ایگزیکٹلی 0.5, اٹ از ناٹ 0.51, اٹ از ناٹ 0.49. مگر جو ہماری بلیفس ہیں اس میں شارپنیس نہیں ہوتی ہے اتنی. مگر فرسٹ اپروکسیمیشن وہ بیزین بلیف ماڈل جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو دیٹ از ون وے ٹو کنسٹرکٹ سبجیکٹو پرابیبلٹی بائی تو یہ objective probability is when we apply the probability model to real world events. Subjective probability is when we apply the probability world model to human beliefs. اور دونوں اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی درجے میں صحیح ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, یہ تجربے کی بات ہے.
something which we will find out by experimenting and assessing کے. تو ہیومن بلیفس پہ بھی بہت ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ آر دے ان اکارڈنس ود بیزین کیلکولیشنز. تو اس میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. تو بلیفس کے بہتر ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں. تو جو بیزین پرابیبلٹی تھیوری ہے, اٹ از آل بیسڈ آن دی اسمپشن دیٹ پیپل ہیو ایگزیکٹلی پرابیبلسٹک بلیفس. اچھا, اس میں بھی وہی لڑائی ہوئی اور ابھی بھی چل رہی ہے دنیا میں کہ جو لائٹ اور اس کی ہوئی, یعنی جو پارٹیکل اور ویو کی ہوئی, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, پرابیبلٹی تو فریکوینسی ہے اور وہ پرابیبلٹی تو کوائن میں ہے اور دماغ میں نہیں ہے. دماغ میں تو پرابیبلٹی ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بہت سبجیکٹو ہے, کوالٹیٹیو ہے, ویگ ہے. اور جو بیزینز ہیں وہ اس کا اپوزٹ کہتے ہیں کہ نہیں, پرابیبلٹی تو دماغ ہی میں ہوتی ہے, کوائن میں نہیں ہوتی ہے. اور اس پہ لڑائی چل رہی ہے اور کافی یعنی گتھم گتھا اور شدید قسم کی لڑائی ہے. لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں. تو مگر یعنی لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ, یعنی بس وہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے سارا کا سارا مسئلہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا. تو اب جو میں بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اہل مغرب جو ہیں بہت عقل مند ہیں. بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی معمولی باتوں میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے اور ابھی بھی کنفیوز ہیں. ابھی بھی ہارورڈ میں یہی سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آبویسلی اینڈ سمپلی فالس آرگیومنٹس ہیں. یہ ساری کی ساری اکنامک تھیوری جو ہے اس کی بیسس سے اسٹارٹس بائی سیئنگ کہ پیپل ہیو یوٹیلٹی فنکشن. اگر ہم اس کو نکال دیں بیچ میں سے تو پوری کی پوری اکنامک تھیوری کولیپس کر جاتی ہے, کچھ بھی نہیں رہتا باقی. تو اور یہ جیسے کہ میں نے بتلایا ہے کہ یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے, پیپل ڈونٹ ہیو یوٹیلٹی فنکشن. اچھا, جو ایکچولی جو آبزرویشن جو ریالٹی میں ہوتا ہے لوگوں نے کیا ہے کہ اچھا سپوز آئی گیو یو چوائسز, دس از دا بیسک آرگیومنٹ کہ میں آپ کو گڈس دیتا ہوں, آپ کو 2 بنڈل دیتا ہوں, آپ چوز کریں اس کو لیں گے کہ اس کو لیں گے. تو آبویسلی یو ڈونٹ ہیو پریفرنسز مگر یو ٹیک ون, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب اگلی چوائس آتی ہے. تو اب واٹ ہیپنز از کہ یو کریٹ کنسسٹنسی, یعنی جو اگلی چوائس ہے وہ آپ کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے. جو آپ نے پہلی چوائس کر لی ہے تو اب باقی چیزوں کو اسی کے مطابق رکھیں گے. ایگزیکٹلی ایز ان یور لاٹری ایگزامپلس, ریشنالٹی ریکوائرز کہ ایک بار آپ نے ایک چیز چن لی تو اب آپ اس سے ڈیویٹ نہ کریں. ڈیویٹ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. تو آپ نے ایک نمبر رفلی چنا, پھر اب آپ اس کو پریسائز کرتے گئے اینڈ یو اسٹک ٹو واٹ یو ہیو چوزن. اگر آپ ادھر ادھر یعنی پہلے تو میں نے غلطی کی تھی تو پھر یہ چونکہ یو ہیو نو نیو سورسز آف انفارمیشن, اگر کوئی انفارمیشن آ جائے تو پھر تو یو کین سے کہ اچھا پچھلی چوائس غلط تھی اور اب میں صحیح انفارمیشن آپ کو کسی بیچ میں بتلا دے کہ ایکچوئل ریٹ کورونر پیسٹرک یہ ہے, تو دین یو ول سے کہ اچھا پچھلی ساری باتیں غلط اور اب میں صحیح طریقے سے کروں گا. تو وہ تو ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کی انفارمیشن نہیں بدل رہی ہے تو یو شوڈ اسٹک ٹو ون ڈیسیجن, ادروائز یو ول میک اے لاس. تو اسی طرح سے لوگ جب چوائسیز کرتے ہیں تو دے فالو دس پرنسپل. تو دے آر پرنسپلز آر کنسسٹنٹ, دے آر ٹرانزٹیو. تو جب وہ ٹرانزٹیوٹی شو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو پروو ہو گیا, لوگوں کی یوٹیلٹی ہوتی ہے. حالانکہ اینڈ دس آرگیومنٹ ہیز بین میڈ, کسی نے جس نے اسٹڈی کیا اس نے ایکچوئل بیہیویئر کو, اس نے کہا کہ ایکچولی تو لوگوں کے پریفرنسز ٹرانزٹیو نہیں ہوتے مگر دے کریٹ ٹرانزٹیوٹی ایز دے گو along. تو اٹ سیمز ٹو این آؤٹ سائڈ آبزرور کہ ان کے یوٹیلٹی ہوتی ہے, حالانکہ یوٹیلٹی از میڈ ان دا پروسیس. بلکہ ایک اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ونس یو چوز, 2 چیزیں ہیں آپ کو, ایک مگ ہے اور ایک اور ہے, تو آپ نے ایک مگ کو چوز کر لیا تو دیٹ کریٹس پریفرنس, کہ جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہی زیادہ اچھا ہے, وہ جو میں نے نہیں چنا تھا وہی خراب ہے. تو دس از یعنی جو اکانومسٹ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پریفرنس کریٹس چوائس. تو ریالٹی از دی اپوزٹ, چوائس کریٹس دا پریفرنس. اور یہ بہت ویل نون فینامنا ہے. جاوید غنی نے اس کو, میرا دوست ہے, اس نے تھیسس میں وہ یہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ
مختلف فارمیٹس ہوتی ہیں انفارمیشن دینے کی. یعنی وہ ایک ڈیسیجن پرابلم اسٹڈی کر رہا تھا. اسے کہہ رہا تھا کہ ایک ہم گرافیکل پریزنٹیشن آف انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ ٹو ہیلپ یو، یعنی یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن کہ آپ کتنی آئس کریم خریدیں، گرمی کتنی ہے اور کتنے کسٹمرز آئیں گے. ان سب چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لے کے یو ہیو ٹو میک اے پروفٹ میکسیمائزنگ ڈیسیجن. تو آپ کو گرافیکل فارم میں انفارمیشن دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یو میک اے چوائس. پھر آپ کو نیومیریکل ٹیبلز میں دیتے ہیں، پھر آپ کو وربل کوالٹیٹیو انفارمیشن. تو 3 فارمیٹس اس نے لی اور کہا کہ اچھا اس فارمیٹس میں سے آپ کون سی فارمیٹ پسند کریں گے. پھر وہ فارمیٹ دیا گیا، پھر اس کو ڈیسیجنز کرائے گئے. اس کا آبجیکٹ یہ تھا کہ دیکھیں کہ کون سی فارمیٹ سب سے زیادہ ایفیشینٹلی انفارمیشن کنوے کرتی ہے، کس فارمیٹ میں دیا جائے تاکہ لوگ سب سے زیادہ اچھی طرح سے انفارمیشن کر سکیں، استعمال کر سکیں اور ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. تو پتہ چلا ڈیسیجن میکنگ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سب فارمیٹ سے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. تو اینڈ میں اس نے پوچھا اچھا یہ بتلائیں کہ آپ کو تو ہم نے نیومیریکل فارمیٹ میں دیا گیا تھا، مگر آپ کو اگر گرافیکل فارمیٹ میں دیتے تو شاید زیادہ اچھا، آپ کو زیادہ اچھا کر سکے. تو دا ویری سرپرائزنگ فائنڈنگ، دا مین فائنڈنگ آف دا تھیسس واز کہ جو بھی فارمیٹ دی جاتی تھی وہی اس کو پسند آتی تھی. وہ کہتا تھا کہ دس از دا بیسٹ فارمیٹ. گراف سے کیا پتہ چلتا ہے، اصل تو نمبرز ہوتے ہیں. نمبر سے کیا پتہ چلتا ہے، اصل تو پکچر ہوتی ہے. جس کو جو ملتا تھا وہ اسی کی تعریف کرتا تھا کہ دس از دا بیسٹ وے آف پریزنٹنگ انفارمیشن. تو بیسیکلی دس از سم تھنگ ویری کامن ٹو مین کہ جب ہم نے انگور کھٹے ہیں والا پرنسپل ہے یہ. تو اگین دس از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. اگر یہ بات ہے تو پھر ہماری ساری اکنامک تھیوری پھر سے کولیپس کر جاتی ہے، کیونکہ دس از ایگزیکٹلی اپوزٹ آف واٹ اکنامک تھیوری. تو بیسیکلی وٹ آئی ایم سیئنگ ان دی اینڈ از کہ there are deep and fundamental and major flaws in the structure of western knowledge. کچھ بھی نہیں آتا ہے ان لوگوں کو. تو اب ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے موقع ہیں، چھوٹی چھوٹی یعنی بنیادی پیدل باتیں. یعنی بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے از سم تھنگ وچ ہارورڈ کے پروفیسرز کو نہیں پتا ہے، اینڈ دے آر ٹیچنگ دا اپوزٹ آف دس ایوری ڈے. تو اٹس ویری ایزی. یعنی اور یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. حقیقت کو واضح واضح بالکل جو کلیئر بات ہے، یعنی کلیئر بات ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یو ہیو اے بلیف اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے بلیف، تو یہ کلیئر بات ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. اب اس کلیئر بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد کہا نہیں آئی ہیو اے بلیف. اب کوئی کنونس کر دے ان کو عقل کہ غلط آرگیومنٹ سے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہی ایشو ہے، آئی ہیو اے یوٹیلٹی فنکشن، حالانکہ ہے نہیں.